أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي سهل لعباده الصيام والقيام ويسر. نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر، ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربنا تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وصلى وزكى وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر، وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، كل من صام صائم وأفطر. الله أكبر، كلما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر، كلما لاح برق وأنور. الله أكبر، كلما أرعد سحاب وأمطر. حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ و عزیز و معزز خواتین، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان مبارک کی عبادتیں اور اطاعتیں میسر فرمائی. ہم سب کو اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم اس رمضان میں روزے رکھیں، قیام کریں، چاہے تراویح کی شکل میں ہو یا تہجد کی شکل میں ہو. اللہ نے ہم نے یہ سعادت نصیب فرمائی. اور بھی دیگر اطاعتیں، عبادتیں اس رمضان کے اندر ہماری ہوئی ہیں، تلاوتیں ہوئی ہیں، صدقہ و خیرات ہوئے ہیں، ذکر و اذکار ہوئے ہیں، دعائیں ہوئی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان مقبول بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ روزوں کا اجر اپنی طرف سے عطا کریں گے اور جنتوں میں اللہ داخل فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے، گناہوں کی معافی کا اعلان کریں گے اور اپنے قریب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں ہم سبوں کو شامل فرما لے، آمین یا رب. حاضرین محترم، عید کا موقع ہے اور عید در حقیقت خوشی کا موقع، اور عربی میں عید کہا جاتا ہے اس دن کو جو بار بار آئے. تو یہ خوشی کا موقع بار بار آئے، اس امید سے اس لفظ کو اس موقع پر رکھا گیا. اور جاہلیت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جاہلیت کے اندر بھی دو عیدیں ہوا کرتی تھیں. لیکن وہ عیدیں کیا ہوتی تھیں؟ ناچ گانے، باجے، ڈانس، اس طرح کی چیزیں جس طرح ہم غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں ان کی عیدوں میں جو چیز ہوتی ہے، جاہلیت میں بھی اسی طرح کی عیدیں ہوا کرتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو جاہلیت کی عیدوں کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو وہ عیدیں عطا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے والی عیدیں ہیں، اور یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور ان دونوں عیدوں کو رکھا گیا عبادتوں کے اختتام پر. عید الفطر کو رکھا گیا رمضان کے روزوں کے بعد، اور عید الاضحیٰ جو حج کا مہینہ ہے جس میں عید الاضحیٰ جب ہم مناتے ہیں تو یہ عید ہوتی ہے حج کے بعد. تو یہ دونوں بڑی عبادتیں ہیں اور اسلام کے ارکان ہیں. تو ان کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی اپنی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اور اس عید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ عید ہے کس کے لیے؟ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فطر فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ پہلی خوشی تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب روزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ روزہ اختتام کو پہنچنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ افطار کریں ہر دن، اور 14-15 گھنٹوں کے روزے کے بعد جب آپ کے پیاسے ہونٹوں میں پانی کی بوندیں جاتی ہیں، سوکھی ہوئی آنتوں میں اللہ کی طرف سے غذا پہنچتی ہے، تو یہاں فرحت ہوتی ہے، یہاں پر راحت ہوتی ہے انسان کو۔ اور اسی وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موقع رکھا ہے، تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وقتی خوشی ہوتی ہے روزے دار کو ہر افطار کے وقت۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو بدلہ دیں گے روزے داروں کے لیے، خاص بدلہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، اللہ بڑھا کر دیتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کے لیے 700 گنا بھی نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے میں 700 روزے نہیں ہیں، بلکہ اور ہے کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، صرف میری خاطر، میرا اور بندے کا راز ہے اس میں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ تو اللہ خود اپنی طرف سے جب بدلہ دیں گے تو وہ بے حساب بے شمار ہوگا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان خیال بھی نہیں رکھ سکتا وہ کیا بدلہ ہوگا، اور جنت سے کم تو وہ بدلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب یہ بدلہ جو اللہ خود عطا فرمائیں گے اپنی طرف سے اپنے خاص بندوں کو جو روزے دار ہیں، تو یہ بدلہ لینے کے لیے ہم جب پہنچیں گے تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہ خوشی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت سے یہ بدلہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ خوشی ہے در حقیقت عید کی خوشی روزے داروں کے لیے، جو بے روزہ جو تھے، جن کے لیے رمضان غیر رمضان ایک ہی تھا، جو صرف نئے کپڑے پہن کر عید میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ نام کے لیے تو خوشی میں شامل ہو گئے، لیکن حقیقی خوشی ان کی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی جو اللہ عطا فرماتے ہیں ان کے لیے جو اس کی عبادت گزار رہے ہیں، ان کے لیے جن کے لیے رمضان غیر رمضان اس اعتبار سے ایک ہی رہا کہ رمضان میں بھی اسی رب کی عبادت کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اسی رب کی عبادت کریں۔ رمضان میں بھی جو انسان نمازوں کا پابند رہا، اس کے لیے نمازیں رمضان کے بعد بھی فرض ہیں، لیکن جس کے لیے صرف رمضان یہ سمجھا اس نے کہ جہاں رمضان کے روزے فرض ہیں وہیں پر نمازیں بھی فرض ہیں، تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد دیکھیے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رمضانی مسلمان ہیں، جن کو صرف رب یاد آتا ہے رمضان میں، جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے صرف رمضان میں۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں اور آپ رمضانی مسلمان بنیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح رمضان میں ہم پابند رہے اس کے احکام کے، پابند رہے اس کے فرائض کے، پابند رہے جو اس کے محرمات سے بچنے کے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی یہ فرائض ہیں، نمازیں اپنی جگہ فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، حقوق فرض ہیں، والدین کے حقوق فرض ہیں، اولاد کے حقوق فرض ہیں، زوجین کے حقوق فرض ہیں۔ ان حقوق کی پابندی ہو اور اللہ کے حقوق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہم اسی طرح کرتے رہیں جس طرح رمضان میں ہم فرض سمجھ کر کرتے رہے، سوائے یہ کہ رمضان کے روزے یہ فرض تھے، لیکن رمضان کے بعد جو روزے ہیں وہ نفل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے سے جب اللہ نے ہمیں عید دی ہے اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ تو نے جو ہمیں یہ موقع میسر کیا، عبادتوں کو قبول ہونے کے تصور سے ہم خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، اللہ کی فرما برداری میں اور لگ جائیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کیا ہے کئی اعتبار سے، کئی اعمال کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا رمضان میں، اور آخر میں عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے بھی اللہ نے ہمیں پاک کیا، کیونکہ زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر یہ بھی روزے دار کے گناہوں کے پاکی کا ذریعہ ہے، جہاں پر ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ ایک مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے، لیکن طعمۃ للصائم طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزے دار کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ، روزے دار بھی اپنے روزے کی حالت میں جو کچھ لغزشیں ہوئیں، جو کچھ اونچ نیچ ہو گئی، جو کچھ جو اللہ کی تھوڑی بہت نافرمانیاں ہو گئیں، یا کما حق جیسا روزہ ہونا چاہیے ویسا روزہ ہمارا نہیں رہا، اور بے شک ہم میں سے کئی ساروں کا روزہ اس طرح نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو کئی اعتبار سے جو اللہ معاف کر رہے ہیں، تو اسی خوشی میں ہم جو یہ دن آج عید کا دن ہم منا رہے ہیں، تو اس عید کے دن بھی ہمیں اللہ کی اطاعتوں سے دور نہیں ہونا۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں عید کا دن جیسے ہی چاند نظر آیا اپنی داڑیاں صاف، اب یہ داڑھی جو تھی وہ کیا رمضانی داڑھی تھی، نمازوں کی پابندی، مسجدیں خالی، کئی لوگ رمضان کے حد تک حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہ پھر سے گویا کہ اسپرنگ تھی جو دبی ہوئی تھی، رمضان جیسے ہی ختم ہوا اسپرنگ پھر سے جو فٹ سے اوپر ہو گئی۔ تو یہ جو ہے اسپرنگ والا ایمان، یہ اطاعتیں ہماری اس طرح کی جو ہوتی ہیں، یہ وقتی جو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ رمضان کی پوری ٹریننگ اللہ نے جو ہمیں جو دی ہے وہ اسی اعتبار سے دی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں معزز حاضرین، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس عید کے موقع پر ہم نے رمضان سے جو ٹریننگ حاصل کی ہے وہ یہ کہ سیلف کنٹرول، ضبط نفس، اپنے آپ کو ہم نے روک رکھا ہے، روزے کی حالت میں محرمات سے ہم رکے رہے، ہر اس چیز سے رکے رہے جو رب کو ناراض کرنے والی تھے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو ہم نے روک رکھا تھا جو جہنم کی طرف پہنچانے والا کام تھا۔ یہ ہماری ٹریننگ رہی ہے، یہ ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اگر ہم چاہیں تو زندگی بھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرنے سے ہم رک سکتے ہیں، زندگی بھر ہم حرام چیز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، یہ ہم نے ثبوت دیا ہے رمضان کے اندر۔ اور رمضان کے اندر ہمارے اتحاد و اتفاق کو اللہ نے ظاہر کیا، ایک ہی وقت میں سحری ہو رہی ہے، ایک ہی وقت میں افطاری ہو رہی ہے، اور ایک ہی وقت میں جماعتوں کے ساتھ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہو رہے ہیں، اجتماعیت کا ثبوت ہے اس رمضان کے اندر میں ثبوت دیا۔ تو میرے دوستو اس ثبوت کے لیے ہم تیار رہیں۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے انڈیا کے اندر ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرف ہمارا دیش چل رہا ہے، اور ان لوگوں کا کیا عندیہ ہے، کیا مقاصد ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو مسلمان اگر اپنی بقا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو میرے دوستو ہمیں اسلام پر جمنا ہے۔ یہ عید کا پیغام ہے، عید کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں استقامت کی طرف آنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، تو اللہ کی طرف ہمیں پہنچنا بھی ہے، واپس آنا بھی ہے، اور اس اسلام کے احکام پر ہمیں جم جانا۔ آج ہم میرے دوست ہم خود غرض ہیں، خود غرضی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ہر آدمی اپنی جگہ سیلفش بنا ہوا ہے، اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ سیاست کے میدان میں سیاستدان ہو، یا کہ قوم کے کچھ لیڈر ہوں، یا کہ ہم انفرادی طور پر ایز اے انڈیویجول ہم بھی اگر آپ غور کریں تو ہم اپنا سوچتے ہیں، اپنی بیوی کا سوچتے ہیں، بچے کا سوچتے ہیں، اس سے آگے ہمارا دائرہ آگے نہیں جاتا۔ میرے دوستو یہ نہیں چلے گا، اس کو یاد رکھیں، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ آج دشمن قوم ہمارے خلاف متحد ہو چکی ہے، دشمن قوم ہمارے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر بحیثیت قوم اگر ہم اس کا احساس نہ کریں، اپنے آپ کو نہ سدھاریں، اور ہمارا جینا امت کے لیے، اسلام کے لیے اگر نہ بنائیں تو چند ہی سال باقی ہیں، اس کے بعد اللہ حفاظت کرے وہ دن نہ آئے کہ ہمارا اس ملک کے اندر کوئی نام و نشان، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا میرے تو عید کا یہ پیغام ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں، اور رب کی رحمتیں اترتی ہیں ان پر جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔
رب کی رحمتیں اترتی ہے ان پر جو حلال و حرام کی پابندی کرتے ہیں، رب کی رحمتیں اور نصرت اترتی ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں ہر معاملے کے اندر، چاہے ان کی خواہش اس کے اندر قربان ہو جائے، چاہے ان کا کچھ نہ چلے، چاہے معاشرے میں ان کی ناک کٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے مجھے اس پر عمل کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا تہیہ کر لے کہ مجھے لوگ ناراض ہو جائیں لیکن رب مجھ سے راضی ہو۔ جس طرح رمضان میں ہم نے رب کو راضی کرنے ہی کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی محنتیں ہم نے کی ہیں، اور نفس چاہ رہا تھا کھائے پیے بیوی سے ملے سب کچھ ہو نارمل ہو، لیکن اللہ کی مرضی مقدم تھی کہ نہیں یہ چیز حرام ہے۔ تو یہی لائحہ عمل، یہی سسٹم آف لائف ہمیں اپنانا ہے ہمارے اپنی عام زندگی کے اندر بھی، اور خاص طور پر ہم مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں، جب دشمنوں کے نعرے ہمارے خلاف لگ رہے ہیں، جب ہم کو یہاں سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اکا دکا انفرادی طور پر اگر باتیں آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اونچے لیول پر باتیں آ رہی ہیں، یہ سیاسی لیول پر باتیں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے یہاں پر تکلیف دی جائے، کس طرح سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کے سرزمین سے ہٹایا جائے۔ ایسے موقع پر صرف ایک ہی سلوشن ہے میرے دوستو، ایک ہی ہے، وہ کیا؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف ہم واپس ہوں، اللہ کے دین پر ہم قائم ہو جائیں، نمازوں فرائض کی پابندی کریں۔ جس دن رمضان میں جس طرح ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھیں، اسی طرح اگر عام نمازوں میں بھی، فجر کی نماز میں بھی اگر یہ مسجدیں اگر بھر جائیں تو سمجھیے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر معاملے کے اندر ہم دین کو مقدم رکھیں، اپنے حقوق کو پہچانیں تاکہ ہماری مسلمانیت قائم رہے۔ دنیا کے اندر بھی اجتماعیت اللہ عطا کریں گے، اجتماعیت کی قوت اللہ عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ صحابہ کیا تھے میرے دوستو؟ اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگیاں کیا تھی، صحابہ کوئی جو پہلے سے کوئی طاقتور لوگ نہیں تھے، کمزور، معاشرے کے اندر سب سے کمزور، لٹے پٹے، جیسے چاہے جو سرداران قریش ان کو استعمال کرتے تھے، جیسے چاہے جو ان پر کوڑے برساتے تھے، جیسے چاہے جو ان کی ہتک کرتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی شروع میں، لیکن اسلام پر جب چلے وہ، اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے لگے تو اللہ نے انہیں وہ قوت دی کہ پوری دنیا پر چند سالوں میں غالب ہوئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ قوتیں انہیں دیں، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہی اللہ آگے بھی رہے گا۔ صرف ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارا کردار وہ ہے جو ہمارے خاندان والے چاہتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے چاہتے ہیں، ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، ہماری جو ہے ہمارا جو اسٹیٹس چاہتا ہے، ان چیزوں کا مقدم رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا۔ تو میرے دوستو پیغام یہی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی جگہ اپنے حق کو پہچانے، اسلام کے لیے ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اگر ہمارے پاس انٹینشن آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم میں کا ہر آدمی جہاں پر دین پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے، سب سے پہلے عقیدے کو سیکھے، اپنے ایمان کو درست کرے، اپنے جو شرکیات، اپنے عقیدوں کے اندر، اپنے بلیفز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے عقیدے ہیں ان کو نکال باہر کرے، اپنے دل سے بھی، اپنے اولاد اور اہل و عیال کے دل سے بھی، اپنے گھروں سے بھی توحید کو بنیاد بنائے۔ توحید کے بغیر اللہ کی نصرت آ ہی نہیں سکتی، توحید ہی بنیاد ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو جہاں تسلیم کریں، عملی طور پر بھی ہم اپنی زندگی کے اندر اس توحید کو اختیار کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ہمارا سر جھکے، نہ سجدہ ہو، نہ رکوع ہو، نہ نظریں ہو، نہ نیازیں ہوں، نہ قربانیاں ہوں، نہ مصیبت میں بلانا اور پکارنا دعائیاں ہوں، نہ جو نعرے ہوں، وہ جو بھی ہے خوف اور امید کی یہ جو قسم ہے، خوف اور امید کی جو زندگی ہے، ہم اللہ کے ساتھ استوار کریں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے مسلمان ہونے کی، یہ بنیاد ہے ایمان کی، یہ بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کی، ورنہ اس کے بغیر اللہ تعالی جنت میں بھی داخل نہیں کریں۔ دنیا تو گئی، آخرت بھی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ میرے دوستو ہم اپنے دلوں کے اندر بھی ایمان کو درست کریں، اپنی اولاد کے اندر بھی ہم ایمان کی تعلیم دیں،
توحید کی تعلیم دیں، گھروں کے اندر توحید کو لے آئیں، جہاں کہیں بھی آپ شرک دیکھیں اپنے گھروں کے اندر اس کو جو ہٹائیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح حلال و حرام کی پابندی ہمارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، حلال کیا ہے اس پر ہم اکتفا کریں، ہر حرام چیز سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر۔ کتنے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو حرام کاری کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، غلط طریقوں میں چل رہے ہیں، شارٹ کٹ کمانے کے چکروں میں چل رہے ہیں۔ کیوں؟ بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، بچوں کو فارن بھیجنا ہے، UK US بھیجنا ہے، اس کے لیے سودوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انٹرسٹ بیسڈ لونز لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم جس طرح آپ اکیلے اس دنیا میں آئے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے، جواب آپ کو اکیلا دینا ہوگا، کوئی بچہ ساتھ نہیں دے گا، بیوی ساتھ نہیں دے گی۔ آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے میں بچے کو پڑھانے کے لیے سود لیا تھا، بیوی کی فرمائش کے لیے ہاؤس لون لیا تھا، یہ عذر نہیں چلے گا میرے دوستو۔ اکیلے آئے، اکیلے حساب کے لیے تیار رہیں، موت کب کس کی آتی ہے نہیں معلوم، آپ چلے جائیں گے۔ وہ انٹرسٹ بیس لون جو رہے گا جب تک باقی رہے گا تب تک آپ اللہ تعالیٰ کے لعنت میں گرفتار رہیں گے، عذاب ہوتا رہے گا۔ بچوں کی دعائیں بھی کام نہیں آئیں گی کیونکہ قرض کا بوجھ آپ کے سر پر ہے، سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج سود جو ہے بڑا ہی آسان مسئلہ ہوگا ہمارے لیے، ہر کچھ بات آتی ہے، کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے فوراً بھاگتے ہیں سود لینے کے لیے، انٹرسٹ لینے کے لیے۔ میرے دوستو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ ایک مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا۔ یہی فرق ہے ہمارے صحابہ کے اندر، ہم اپنے لیے جی رہے ہیں لیکن صحابہ اسلام کے لیے جیے، صحابہ اللہ کے لیے جیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نصرت عطا فرمائی کہ مشکل اوقات میں جہاں پر سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ڈیفیٹ ہونا یقینی ہے، نہتے مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں کو نازل کیا۔ فرشتے رب کے پاس آج بھی ہیں، فرشتے غائب نہیں ہوئے، فرشتوں کو بھیجنے کی قدرت اللہ کے پاس آج بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جینا ہماری اپنی زندگی کے لیے جینا ہے، رب کی رضا کے لیے نہیں ہے، اسلام کی خاطر نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو ہر آدمی اپنا فرض پہچانے۔ والدین میرے دوستو آج کے دور کے اندر بڑے ہی جو ہے سہولت پسند ہو گئے، بڑے بڑے خواب اپنے بچوں کو دکھلاتے ہیں، یا بچوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور اسی کے اندر اگر آپ برا نہ مانیں تو موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، وہ یہ کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کالجوں کے اعتبار سے جب کالج جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کالج انہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ کالج، یہ یونیورسٹیز کس طرف انہیں لے کر جا رہی ہیں؟ آج ارتداد عام ہو گیا، مرتد ہونا عام ہو گیا، اسلام سے نکل جانا عام ہو گیا، خاص طور پر ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگے چلی جا رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار سب سے پہلے والدین ہیں، اور اس کے بعد ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بھی۔ ہم میں کہ ہر فرد ذمہ دار ہے، ہم میں کہ ہر فرد ذمہ دار ہے، سب سے پہلے نمبر پر والدین ذمہ دار ہیں۔ والدین، اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے دوست، آپ یقین کر لکھ کر رکھنا ڈائری کے اندر، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنی بچی کو کالج بھیجے یا نہیں بھیجے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنی بچی کو آپ نے جو ہے اپنے ڈگری کروائی نہیں کروائی، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھیں گے، اللہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بچی کو دین کیا دیا، آپ اپنی بچی کو ایمان کیا سکھلایا، آپ اپنے بچوں کو حلال و حرام کی پابندی اس کی انہیں تعلیم دی۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہماری اور آپ کی تربیت کہاں ہے؟ کس جگہ ہم رکے ہوئے ہیں؟ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں چاہے جائیں، جو مرضی ہے چلیں۔ کئی تو ایسے بھی ہیں بچوں کی خواہشات کے لیے اکیلی لڑکیوں کو UK بھیج رہے ہیں، کینیڈا بھیج رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اکیلی لڑکی کو سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کر، اکیلی عورت کو سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اور ہم سال اپنے بچیوں کو جو ہے اکیلے بھیجے جا رہے ہیں تعلیم کے نام پر۔ یہ تعلیم تو بعد میں ملے گی، اس سے پہلے اخلاق اور تربیت ختم ہو گئی، اس سے پہلے ان کا ایمان اور اسلام نکل گیا۔ اب وہاں نہ کسی کی خبر گیری ہے، نہ کسی کی ذمہ داری ہے، نہ کسی کی دیکھ بھال ہے۔ اب وہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے طور پر جو عیاش بنی ہوئی ہیں، ماں باپ کے سامنے بڑی معصوم بن کر آتی ہیں۔ یا ماں باپ جب جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر جو کوئی جو دنیا کے اندر پاک باز نہیں ہے، اور پیچھے وہ گل کھلاتے ہیں، الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو آج ارتداد کی لہر چلی ہے،
اور مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو دشمن ہیں، وہ اس پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کریں، ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے نکالیں، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بھی تباہ ہوں۔ خاص کر ہماری لڑکیوں پر ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری لڑکیوں پر ٹارگیٹ اس لیے کیے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ عورت سے خاندان بنتا ہے، عورت سے خاندان بنتا ہے۔ اگر ایک مسلمان لڑکی کو آپ نے نکال لیا اسلام سے تو پھر ایک خاندان کو آپ نے تباہ کر دیا، اور وہ لڑکی جو نکلتی ہے سب سے پہلے کافر ہوتی ہے۔ کورٹ میرج یہ اسلام کا انکار ہے۔ ہندوؤں کے مندروں میں شادی کرنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ہندو ہو گئی ہے۔ اگر وہ اپنے اسلام پر قائم بھی رہے تو وہ اسلام نہیں ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ حرام ہے، زناکاری ہے، چاہے وہ نکاح کسی بھی مذہب کے اعتبار سے ہو جائے، لیکن اسلام کے اعتبار سے کوئی اس مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ اگر بحیثیت شوہر اور بیوی کے بھی اگر گزار رہے ہیں تو اسلام کے اندر زناکاری کا حکم ہے۔ وہ ہر دن زنا کر رہے ہیں، جتنے بھی مہینے وہ گزاریں، جتنے سال بھی گزاریں، وہ زناکار ہیں اسلام کے نظر میں، اور اس کے ذمہ دار کون والدین ہیں۔ اور یہ والدین اپنی ذمہ داری چونکہ پوری نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال جس طرح کرنا چاہیے، جس طرح تربیت ان کی ہونی چاہیے، اس طرح کی تربیت نہیں کر رہے۔ اسلام کی بنیادیں ان کو نہیں دی گئیں، اسلام کے حلال و حرام کی بنیادیں ان کو نہیں دی گئیں، اللہ رب العزت کا خوف انہیں نہیں دلایا گیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کچھ جنتوں میں رکھا ہے یہ چیزیں ان کو نہیں بتلائی گئیں۔ اور تھوڑی بہت جو تکلیف ہوتی ہے، ایک 18 دن کی دوستی ہوتی ہے، 18 سال کی لڑکی نکل کے چلی جاتی ہے۔ یہ 18 سال جو والدین نے اس کو جو کچھ بھی دیا، جو کچھ بھی قربانیاں اس کے لیے دیں، جو کچھ بھی دن و رات یہ کیا اس لڑکی کو پڑھانے کے چکر میں، یہ سب پانی پھر گیا اس پر، صرف 18 دن کی دوستی پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد کتنی کمزور ہے ہمارے بچوں کے درمیان میں، ہم نے کیا بنیاد دی انہیں اسلام کی۔ تو میرے دوست اس معاملے پہ غور کرنا، ہر آدمی، ہر باپ، ہر ماں اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اگر اس کی لڑکی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی ہے یا اسلام سے نکل جا رہی ہے تو پھر یہ ذمہ داری براہ راست ان پر بھی آتی ہے، اللہ کے سامنے وہ پکڑے جائیں گے۔ اس کو یاد رکھیں۔ آج دشمنان اسلام دو چیزوں کو ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں، دو باتوں کو جو ہے پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایک ہے شبہات، ایک ہے اسلام کے خلاف ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے جائے کہ تمہارے اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر یہ ہے، عورت کو اس طرح دبا کر رکھا گیا ہے، یہ حقوق مارے گئے ہیں، تمہیں جو ہم حقوق دلائیں گے، تمہیں ہم جو ہے اسلام سے باہر نکالیں گے، تمہیں جو ہے ہمیں وہ چیزیں دیں گے جو تم آزادی چاہتی ہو۔ اب یہاں پر ایک مسلمان عورت کے لیے والدین کی ذمہ داری کے سمجھائے کہ مسلمان عورت ہے کون؟ یہ اللہ کی وہ بندی ہے جو اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، اس کے قدموں کے تحت جنت رکھی ہے، اس کی خدمت میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہو جائیں، جنتیں اس کی ہو جائیں گی۔ اب یہ تصور ہمارے اپنے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو لہر ہے وہ کیا ہے؟ شہوت کی۔ یہ ہمیشہ دشمنان اسلام یہ دو چیزوں کو دے دیتی ہے، یہ دو ان کے ہتھیار ہیں، یہ دو ہتھ کنڈے ہیں، یہ دو ویپنز ہیں، ایک شبہات، دوسری شہوات۔ شبہات کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو باتیں ڈالی جائیں، ان کو جو ہے یہ اسلام کے خلاف ابھارا جائے، بہت ساری چیزیں اسلام کے خلاف ان کے دل و دماغ میں ڈال، کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس اسلامی تربیت نہیں ہے، ٹھوس اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ جو کچھ غیر مسلم بتاتے ہیں اسکول کالجز میں یا سوشل میڈیا پر، وہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں، آہستہ آہستہ ہمارا بچہ اسلام سے نکلتا جاتا ہے۔ اور دوسرا شہوتوں کو سامنے رکھ کر، شہوتوں کو جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو آزادی دلانے کے چکر چلائے جاتے ہیں۔ اب یہ شہوتیں 17-18 سال تک تو اوکے ہیں، لیکن ہمارے پاس لڑکیاں وہ بھی ہیں تو 20 سال، 24 سال، 25 سال، بعض تو 30 سال تک بھی ان کی شادیاں نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجرم ہیں ہمارے اپنے نوجوان، وہ نوجوان جو بھیک مانگتا ہے جہیز کی شکل میں، یہ سب سے بڑا غنڈہ، یہ سب سے بڑا مجرم ہے ہمارے اپنے سوسائٹی کا، نام کا مسلمان ہے، لیکن ماں بیویوں سے یا کہ لڑکی کی والدین سے زبردستی جو سودا وصول کرتا ہے، لمبی لسٹ جو بھیجتا ہے جہیز کے نام پر، یہ سب سے بڑا مجرم ہمارے معاشرے کا ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ جو پورے معاشرے کے اندر کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں تاکہ دوسرا ہمت نہ کرے مانگنے کی۔ آج جہیز کے چکر ایسے ہیں کہ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بھئی کیا کریں، ہمارے پاس جہیز نہیں ہے، ہمارے پاس مطالبہ کرنے کے لیے ہماری حیثیت نہیں ہے۔ اب بچی ہے، کسی کو پسند کر لے، چاہے بھاگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی زندگی ہے وہ گزار لے، تو ہمارے پر ذمہ داری نہیں آتی ہے نا۔ یہ سوچ ہے والدین کی،
اور یہ سوچ دلانے والے کون ہیں؟ ہمارے مسلم نوجوان، یا کہ مسلمان نوجوانوں کے والدین جو اپنے اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ اتنا جہیز لایا جائے، اس لڑکی کے گھر سے اتنی چیزیں آئی جائیں۔ یہ میرے دوستو، یہ اللہ کے پاس بھی ظلم ہے، یہ اللہ کے پاس بھی ظلم ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم اللہ قیامت کے دن کئی اندھیریوں کی شکل میں سامنے آئے گا، کئی عذاب ہوں گے اس پر، اور مظلوم کی بد دعا بھی ساتھ چلے گی۔ تو لہٰذا میرے دوستو، ہماری اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ والدین کے اعتبار سے ہم اپنی بچیوں کو سیدھے سادے نکاح کروا دیں، پڑھنے پڑھانے کے چکروں میں نہ پڑھیں، حیثیت الحمدللہ تربیت کے ساتھ آپ پڑھا رہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ زگزیگ ہو رہا ہے، لڑکی کہیں سے ادھر ادھر سے تعلقات رکھی ہوئی ہے، اور خاص میں موبائل پر تو ہمارا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، بچی کی فرمائش پر، لڑکے کی فرمائش پر موبائل لے کے ہم دے دیتے تھے، موبائل لے کر تو دے دیے، لیکن موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے کبھی ہم نے خبر کی؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ کس سے تعلقات ہو رہے ہیں؟ کبھی فون لے کر دیکھا؟ نہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ آزادی ہے گناہوں کی، یہ آزادی ہے بربادی کی، یہ آزادی ہے اسلام سے نکلنے کی، اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ تو بچوں کو اگر آپ جو ہے موبائل لے کر دے رہے ہیں تو پھر آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ موبائل ان کا جو ہے اس پہ خبر گیری کریں کہ اس موبائل کے ذریعے سے کیا کچھ فتنے آپ کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، کیا کچھ اپنے لڑکے اور لڑکی کی زندگی کے اندر فتنے آ رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری، کیونکہ موبائل آپ نے لے کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کی طرف ذرا ہم جو ہے غور کریں۔ وقت آ گیا ہے، صرف سنا کے جو ہے ہم جو سنی مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، کہ سننے والے مسلمان، بس ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، صرف یہاں بیٹھے ہوئے جو سر ہلائیں گے، باہر نکلنے کے بعد اپنی زندگی گزاریں گے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، ہوش کے ناخن لے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے گھروں کو سدھاریں، اپنے بچوں کو جو ہے ہم کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب مناسب رشتہ آ جائے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ فرمایا کہ جب رشتہ مناسب آ گیا، دین والا رشتہ آ گیا، اخلاق والا رشتہ آ گیا، تو پھر اپنے بچوں کو شادی کروا دو۔ اگر نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد جو ہے اس دنیا کے اندر پھیلے گا، اور یہی فساد اب پھیلا ہوا ہے۔ گھر گھر فساد میں مبتلا ہے، گھر گھر فتنوں میں مبتلا ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، صرف نام کیا ہے، کالج کا نام ہے، نام کیا ہے، تعلیم کا نام ہے۔ یہ میرے دوستو، جو تعلیم اخلاق تباہ کر دے، جو تعلیم آپ کے دین کو تباہ کر دے، وہ تعلیم نہیں، وہ فساد ہے، وہ فساد ہے، تعلیم کے نام پر وہ فساد ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کو خیال کریں۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے مسلمان کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے تحت ان کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کئی مسلمان جو ہے مظلوم ہیں، ان کا کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، کئی نوجوان ہیں جن کی جوانی گزر گئی جیلوں کے اندر، ان کا کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ ہے ہمارے بھائی۔ تو یہ بھی ایک چال ہے وقت کے دشمن کی، اس کو ذرا سامنے رکھیں، اور جو ہے اپنے مسلمانوں کو، ان بے گناہ جو نوجوان جو پڑے ہوئے ہیں ان جیلوں کے اندر، ان کو نکالنے کی کوشش کریں، ان کو نکال باہر کرنے کی جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ ایک ریال بھی، ایک روپیہ بھی اگر آپ جمع کر رہے ہیں اس معاملے میں، تو انشاءاللہ اللہ کے پاس آپ کو اجر ملے گا۔ اور الحمدللہ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مرکز کے ذمہ دار لوگ بھی اس معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کئیوں کو نکال باہر کیا ہے، ان کے بے گناہ جو الزامات ان کے سروں پر تھے، اس سے جو ہے وکیلوں کے ذریعے سے آزاد کیا ہے، اور جو ہے ان کو اپنے گھروں کی طرف واپس کیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو ہے ابھی چل رہا ہے سلسلہ، ابھی بھی جو ہے کچھ نام آئے ہوئے ہیں جو بے گناہ ان کے اپنے اس میں سڑ رہے ہیں جیلوں کے اندر، تو ان کو نکال باہر کرنے کے لیے کچھ جو ہے کنٹریبیوشن چل رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو بھی جتنا بھی ممکن ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مدد کریں، اس کی عید کی خوشی اس کے گھر میں ہو، جیلوں میں نہیں۔ کیوں؟ اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی وکیل نہیں ہے جو ان کے خلاف جو ہے مقدمہ جو ان کا لے کر چلے کورٹوں کے اندر۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، کھانے کے محتاج ہیں۔ ایسے موقع پر ہم عید کے موقع پر ان کو نہ بھولیں۔ اور آج جو ہے کچھ جو ہے اس معاملے میں کچھ کنٹریبیوشنز بھی آپ سے لیے جا رہے ہیں، جو بھی جتنا بھی دے سکے اللہ کے خاطر اپنے مسلمان بھائی کو عید کے موقع پر یاد کریں، تاکہ وہ عید کی یہ اصل خوشی اپنے اہل و عیال کے ساتھ منائیں۔ تو میرے دوست، اس معاملے میں بھی آپ ذرا تعاون کریں، انشاءاللہ
اللہ کے پاس آپ کے لیے ضرور و اجر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے اس موقع پر آپ سبوں کو ہم عید مبارک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک بنائے اس عید کو، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ صحابہ کرام عید کے بعد یہ دعائیں دیتے تھے آپس میں، صرف عید مبارک نہیں، جب آپ ملیں تو دعا دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کر لے اور آپ سے بھی قبول کر لے، جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر ہم سکون والا گھر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہوئے ہیں ان فتنوں کو اللہ دور کر دے، ہمارے اولاد کی اصلاح فرمائے، ہماری بیویوں کی اصلاح فرمائے، اگر بیویاں ہیں تو شوہروں کی اصلاح فرمائے، گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اسلام پر چلنے والے ہم سب کو بنا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو جو ادا کر دے، جو مسائل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل سے اللہ نکال باہر کر دے، دنیا کے اندر بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں شامل فرمائے، جس طرح ان مبارک شہروں کو اللہ یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب حلیم۔